ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ لگانا کیسا ہے؟ اس پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، میں نے کہا یہ دن بھی آنے تھے، اللہ کبھی ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اس نعرے پر اعتراض کرے گا کہ بھائی ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہیں ہو سکتا، اعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، یہ نعرہ لگانا 100% درست ہے، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اور اس نعرے پہ اعتراض کرنے والے ذرا نا تھوڑا سا اپنے دل سے بغض کی نہ نکالیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ کسی تحریک کا نعرہ نہیں ہے، واہ، اس نعرے کو کسی خاص تحریک کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے، یہ تحریکی نعرہ نہیں ہے بلکہ قرآنی نعرہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کے 2 گروہوں کو ذکر کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کو خرچ کیا، جہاد کیا، اور بعد میں جو یہ معاملہ کرنے والے، فرمایا اگرچہ دونوں برابر نہیں ہیں، جنہوں نے پہلے کیا وہ بڑی مشکلات حالات میں کیا تھا، صحیح، مشکل حالات تھے وہ بڑے، وہ درجے میں، مقام میں، رتبے میں وہ بلند و بالا ہیں، لیکن جو بعد میں ہیں وہ بھی تو میرے محبوب کے یار ہی ہیں نا، واہ واہ، میرے محبوب کے غلام ہیں نا، صحابہ ہیں۔ تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، ہم نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حافظ صاحب کہ بلا اس آیہ کریمہ کا آپ نعرے کی صورت میں اگر ترجمہ کریں تو وہ یہی بنتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کیا بات ہے، قرآنی نعرہ ہے، قرآنی نعرہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اب جو جلتا ہے وہ ہمت کرے کہ قرآن کی آیت کو نکال دے، اگر نہیں نکال سکتا تو مانے پھر ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ اکبر، بہت اچھے، واہ اور یہ تو صحابہ ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رانی او رام الرانی، فرمایا وہ بندہ مسلمان جس نے مجھے ایک نظر دیکھ لیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، وہ جنتی بن گیا۔ وہ تو وہ ہے، فرمایا جس نے صحابی کو دیکھ لیا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تابعی کی بھی فضیلت ہے، تابعی کی یہ فضیلت ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تابعی کے لیے جنتی ہونے کے لیے اتنی شرط ہے والذین اتبعہم بإحسان، کہ وہ صحابی کے نقش قدم پہ چلے، زندہ باد، وگرنہ جو یزیدی فکر کے لوگ ہیں وہ یزید کو بھی اس میں داخل کرتے ہیں نا، کیا بات ہے، کیا کہ بات، وہ جو ہے وہ بھی تو صحابہ کو دیکھنے والا تھا، اور بلکہ وہ صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا صحابی رسول کا بالکل بیٹا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو دونوں ہاتھوں سے ہم سلام پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو یزید ہے وہ ان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا، اس لیے اس کو ہم تابی جیسا عظیم لقب بھی نہیں دیں گے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، جو اہل حدیبیہ ہیں، جو 1400 یا 1500 دونوں روایتیں آتی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی موجود ہے، فرمایا لا يدخل النار احد ممن بایا تحت شجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میری بیعت کی تھی، فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بدر والے ہیں ان کا تو مقام ہی نرالا ہے، فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ واہ واہ واہ، یہ خدا کا اعلان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اے بدریو اب جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اللہ اکبر، تمہارے لیے بخشش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر عشرہ مبشرہ آ جاتے ہیں، تو ان کا تو نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، واہ واہ، ایک ہی مجلس میں۔ اچھا قبلہ حافظ صاحب، یہ سوال کے ضمن میں یہ بھی میں ایک بتانا چاہتا ہوں، ایڈ ہو جائے یہ بھی، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سارے جو ہے وہ صحابہ جنتی ہیں پھر 10 کو کیوں کہا جاتا ہے وہ جنتی ہیں؟ جی، تو ان کے جنتی ہونے سے معاذ اللہ بقیہ صحابہ کے جنتی ہونے کی نفی نہیں ہو رہی۔ اب ہم ان کو جنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس شریف میں ان کا نام لے کر ان کو جنتی قرار دیا، سبحان اللہ۔ اس لیے ان کو جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں شاہ صاحب کے جو کہتے ہیں نا بھائی یہ پنجتن پاک ہے تو باقی پاک نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ اسی بالکل، طرح کے یہ لوگ ہوتے مفہوم مخالف جو ہے وہ Yes, ناجائز ہے، yes. مفہوم مخالف بالکل ناجائز ہے۔ واہ واہ، اب یہ کہا جائے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو ہمیں کیا پتا وہ صحابی تھا کہ نہیں، معاذ اللہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا ہو، اللہ یاد، استغفر اللہ، تو جس کا خاتمہ کفر پہ ہے وہ صحابی ہے نہیں،
بہت اچھے، وہی جو آپ ارشاد فرما رہے تھے. بہت اچھے، بہت. تو جو صحابی ہے اسی کو ہم صحابی کہہ رہے ہیں اور اسی کو ہم جنتی قرار دے رہے ہیں. اچھا یہ جو اختلاف کرتے ہیں یہ انداز ویسے روافظ کا رہا ہمیشہ روافظ سے. کا بالکل. وہ یہ کہتے تھے نہیں ہم تو صحابہ کو برا نہیں کہتے مگر ہم صحابہ چند کو مانتے ہیں. اب یہی بولی اگر دوسرا کوئی بولے گا اور لبادہ اہل سنت کا ہوگا تو یہ کتنی عجیب بات ہے حضور. یہ تو ہماری لینگویج ہی نہیں ہے، ایسے ہی یہ ہو بھی نہیں سکتی کبھی. تو اب کیا آپ میں اور روافظ میں فرق ختم ہو گیا؟ آپ کے ایک ہو گئے. یعنی کتنا یہ سمجھنے والی بات ہے. بہرحال قبلہ شاہ صاحب نے بڑی مدلل گفتگو فرمائی ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا